العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. محبان حبیب کبریا، طالبان علوم نبوت، سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 54واں سبق ہے، جس میں ہم انشاءاللہ صلح حدیبیہ کے مابقیہ حصے اور اس سے حاصل ہونے والے کچھ دروس و عبر پر روشنی ڈالیں گے. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا ٹکڑا پیش کیا ہے، جسے بطور عنوان رکھا ہے ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو. صلح حدیبیہ جو بظاہر دب کر ہوئی تھی، صحابہ کرام پر گراں گزری، شاق گزری، اور بظاہر یہ ناپسند تھی، لیکن اللہ رب العزت نے اسی میں خیر کثیر رکھ دی. تو اس لیے جب بھی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم ہمارے سامنے آئے، چاہے ہماری عقل اسے تسلیم کرے نہ کرے، ہمیں اسے ضرور ماننا ہے، اس لیے کہ بھلائی اسی میں ہوگی جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو. عسیٰ ان تکرہوا، یہ عسیٰ کا اسم ہے. عسیٰ ان تکرہوا، کریہ یکرہ کراہتاً، ناپسند کرنا. مبادا، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے حق میں بہتر. تو یہ افعال رجا میں سے ہے. وَلَمَّا رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ جَاءَهُ رَجُلٌ مِّن قُرَيْشٍ اسْمُهُ أَبُو بَصِيرٍ عُتْبَةُ بْنُ أُسَيْدٍ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آ گئے تو قریش میں سے ایک شخص آپ کے پاس آیا جس کا نام ابو بصیر عتبہ بن اسید تھا. فَأَرْسَلُوا فِي طَلَبِهِ رَجُلَيْنِ وَقَالُوا الْعَهْدَ الَّذِي جَعَلْتَ لَنَا. تو قریش نے اس کی تلاش میں اس کو پکڑنے کے لیے 2 آدمیوں کو بھیجا اور کہا اس عہد کا پاس و لحاظ رکھو جو آپ نے ہم سے کیا ہے. تو العہد سے پہلے کوئی مناسب فعل محذوف مانا جائے گا. الزموا العہد الذی جعلت لنا، اس معاہدے کا، اس عہد کا پاس و لحاظ رکھو جو آپ نے ہم سے کیا ہے. فدفعہ الی الرجلین فخرجا بہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر کو 2 آدمیوں کے حوالے کر دیا، وہ انہیں لے کر نکلے. فخرج حاربا منہم، تو ابو بصیر ان سے بھاگ گئے. حرب یحرب، حروب، بھاگ جانا. حتی اتی سیف البحر، یہاں تک کہ ساحل سمندر پر آ گئے. کچھ تفصیلی قصہ تھا، اس کو مختصر کر دیا ہے. ابو بصیر کو جو 2 شخص لے کر نکلے تھے تو راستے میں موقع پا کر انہوں نے ایک کو قتل کر دیا، دوسرا بھاگتا ہوا آپ علیہ السلام کے پاس آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر کو مدینے سے نکل جانے کو کہا. اس طرح وہ ساحل سمندر پر چلے گئے. وَتَفَلَّتَ مِنْهُمْ أَبُو جَنْدَلِ بْنِ سُهَيْلٍ فَلَحِقَ بِأَبِي بَصِيرٍ. قریش سے ابو جندل بن سہیل بھی نکل بھاگے اور ابو بصیر سے جا ملے. تفلت، چھوٹ بھاگنا. لحقہ یلحق بارہا گزرا ہے، جا کر مل جانا. تو جہاں ساحل سمندر پر ابو بصیر چلے گئے تھے وہیں مکہ سے نکل کر ابو جندل بھی پہنچ گئے. فلا يخرج من قریش رجل قد اسلم الا لحق بأبی بصیر. تو قریش میں سے جو شخص بھی مسلمان ہونے کے بعد نکلتا، بھاگتا، وہ ابو بصیر سے جا ملتا.
تو مکہ میں جو مستضعفین تھے قریش کے ظلم و ستم سے، ان کے جنگل سے جب نکلنے میں کامیاب ہوتے تو مدینہ آنے کے بجائے ساحل سمندر پر ابو بصیر سے جا ملتے۔ حتی اجتمعت منہم عصابۃ، یہاں تک کہ وہاں ایک جماعت اکٹھی ہو گئی۔ عصابۃ عصائب جماعت۔ لا يسمعون بعیر قریش خرجت الى الشام الا اعترضوها فقتلوهم واخذوا اموالهم، شام کی طرف نکلنے والے قریش کے جس قافلہ تجارت کے بارے میں سنتے اس کو پکڑتے اور ان لوگوں کو قتل کر دیتے، ان کا مال لے لیتے۔ عیر پہلے بھی گزرا قافلہ تجارت، تو شام کی طرف قریش کے جو قافلہ تجارت نکلتے تھے تو ان کا راستہ روک لیتے اور انہیں پکڑ لیتے، جو لوگ اس قافلے میں ہوتے انہیں قتل کر دیتے اور ان کا مال چھین لیتے۔ فارسلت قریش الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم تناشدہ اللہ والرحیم لما ارسل الیہم فمن اتاہ منہم فہو آمن، تو قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خط بھیجا، آپ کو اللہ اور رشتہ داری کا واسطہ دیا کہ آپ انہیں بلوا لیں، لما ارسل الیہم، کہ آپ ان لوگوں کو ابو بصیر اور ابو جندل وغیرہ کو واپس بلوا لیں، ساحل سمندر سے مدینہ بلوا لیں۔ فمن اتاہ منہم فہو آمن، اب قریش میں سے جو بھی آپ کے پاس آئے گا وہ پرامن ہوگا، اس کو امان ملے گا۔ تو خود ہی قریش اس شرط سے اور اس شک سے واپس ہو گئے کہ جو ہم مکہ سے مدینہ آئے گا آپ کو واپس لوٹانا پڑے گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک تو سیف کو سمجھنے کے لیے اور دوسرے جو شام کی طرف قریش کے قافلے جاتے تھے اس کو سمجھنے کے لیے چند نقشے ملاحظہ فرما لیں۔ یہ ایک نقشہ دیکھیں، اس میں ہے سریۃ حمزہ الی سیف البحر، تو سیف کو دیکھیں بالکل بحر القلزم کے اس پار جہاں مدینہ سے رابغ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یہ جو رابغ مقام ہے یہ سیف البحر یعنی ساحل سمندر پر واقع ہے۔ تو ایک ہجری میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا سریہ سیف البحر کی طرف گیا تھا۔ پیچھے جو حدیبیہ کے بارے میں بتلایا گیا تھا کہ مقام حدیبیہ میں بیعت رضوان ہوئی اور جس کا تذکرہ ابھی تک چل رہا ہے، اور آپ کو بتلایا گیا تھا کہ یہ حدیبیہ مقام مسجد حرام سے 24 کلومیٹر پر ہے اور حدود حرم سے 2 کلومیٹر باہر ہے۔ تو یوں دیکھیں مدینہ سے حدیبیہ اور وہاں سے مکہ المکرمہ، یہاں پر سن 6 ہجری میں بیعت رضوان ہوئی تھی اور صلح حدیبیہ ہوئی تھی۔ بہت سے مقامات اس نقشے میں آپ کے سامنے واضح ہو رہے ہیں۔ جی، شام کی طرف جانے والا قافلہ تجارت، قریش مکہ کے جو تجارتی قافلے روانہ ہوتے تھے تو وہ موسم گرما میں یمن کی طرف جاتے تھے اور موسم سرما میں شام کی طرف۔ اسی کو قرآن کریم نے رحلۃ الشتاء والصیف کہا ہے۔ اب اس نقشے میں 2 طرح کے نشانات ہیں۔ شتاء کے موسم میں، ٹھنڈی کے موسم میں مکہ سے حبشہ کی طرف یا صنعاء اور حضرموت کی طرف، تو اس کو رحلۃ الشتاء کہا جاتا ہے۔ تو ٹھنڈی کے موسم میں یہ یمن کی طرف آتے تھے اس لیے کہ یمن گرم علاقہ ہے، اور گرمی کے موسم میں مکہ سے شام کی طرف جاتے تھے اس لیے کہ شام ٹھنڈا علاقہ ہے۔ اب کئی راستے ہیں، ایک ہیرا کی طرف جو راستہ جا رہا ہے نجد ہوتے ہوئے، دوسرا راستہ بصرہ شام کی طرف جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابو طالب کے ساتھ گئے تھے۔ تو مکہ سے مدینہ اور مدینہ سے تیمہ ہوتے ہوئے بصرہ،
اور ایک دوسرا نیچے والا راستہ ہے جو ساحل سمندر سے ہو کر جا رہا ہے۔ تو یہ جو ساحل سمندر والا راستہ ہے مدین سے ہو کر جاتے ہوئے، تو اس راستے پر یہ لوگ آ گئے تھے اور یہاں پر انہوں نے ناکہ بندی کر دی تھی۔ اسی ساحل سمندر سے ہو کر جو راستہ شام میں جاتا ہے قدس اور غزہ کی طرف، تو غزہ میں حضرت ہاشم کا انتقال ہوا تھا جن کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے۔ تو یہ رحلت الشتائی والصیف کا منظر ہے جس کو قرآن کریم نے بطور امتنان کے قریش کے لیے ذکر فرمایا ہے۔ یہ نقشہ بھی دیکھ لیں جس میں آپ رحلت الشتائی والصیف کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ رحلت الشتاء مکہ سے ارض یمن حضرموت کی طرف یا حبشہ کی طرف، تو یہ مختلف راستے ہیں تجارت کے۔ اور صیف گرمی کے موسم کا جو سفر ہے وہ مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ، اور وہاں سے کئی راستے ہیں۔ جو ساحل سمندر کا راستہ ہے وہ بھی آپ کو نمایاں طور پر دکھ رہا ہے۔ ارض شام، ایلیا، قدس اور بیت المقدس کا ایک نام ایلیا بھی ہے۔ تو یہ دونوں راستے ہیں لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ تو گرمی اور سردی کے یہ دو تجارتی راستے تھے، یہ دو سفر ہوتے تھے۔ تو مجھے آپ کو بتلانا تھا کہ سیف البحر کس کو کہا جاتا ہے۔ اسی ضمن میں یہ بہت سی قیمتی معلومات آپ کے سامنے رکھ دی گئی۔ جی اب دیکھیں، وَدَلَّتِ الْحَوَادِثُ الْأَخِيرَةُ عَلَىٰ أَنَّ صُلْحَ الْحُدَيْبِيَّةِ الَّذِينَ تَنَازَلَ فِيهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِقَبُولِ كُلِّ مَا أَلَحَّتْ عَلَيْهِ قُرَيْشٌ، آخر میں بعد میں پیش آنے والے واقعات اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ صلح حدیبیہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی ان تمام شرطوں کو قبول کرنے کے لیے تنازل فرمایا تھا، آپ نیچے اترے تھے جن پر قریش کو اصرار تھا۔ تنازل فی تنازل کرنا، نیچے اترنا، ذرا پیچھے ہٹنا۔ قبول، یہ قبل یقبل کا مصدر ہے قبول، فتقبلها ربها بقبول، تو قاف کے فتحہ کے ساتھ، بعض لوگ اس کو قبول پڑھتے ہیں کاف کے ضمہ کے ساتھ، یہ درست نہیں ہے۔ الح یلح الحاح، اصرار کرنا، بہت زیادہ زور ڈالنا۔ قریش الحت کا فاعل ہے۔ تو بعد میں پیش آنے والے واقعات اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ صلح حدیبیہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنازل فرمایا تھا، ان تمام شرطوں کو قبول کرنے کے لیے جن پر قریش نے اصرار کیا تھا، وَرَأَوْا فِيهِ انْتِصَارًا لَهُمْ وَمَكْسَبًا، اور جس میں قریش اپنا غلبہ اور اپنا فائدہ سمجھتے تھے۔ انتصار، غلبہ، اپنی فتح، مقصد کی جمع مقاصد، منافع، جس میں وہ لوگ اپنا غلبہ، اپنی فتح اور فائدہ سمجھتے تھے۔ وَتَحَمَّلَهُ الْمُسْلِمُونَ فِي قُوَّةِ إِيمَانِهِمْ وَشِدَّةِ طَاعَتِهِمْ لِلرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جسے مسلمان برداشت کر گئے تھے اپنی قوت ایمانی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شدت طاعت میں، آپ کی ہر ممکن اطاعت کر کے اس کو برداشت کر گئے تھے۔ تحملہ المسلمون، جسے مسلمان برداشت کر گئے تھے، فی قوت ایمانہم، اپنی ایمان کی مضبوطی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت میں شدت اور زیادتی کے ساتھ۔ کانا فتح باب جدید لانتصار الاسلام وانتشارہ فی جزیرۃ العرب بسرعۃ لم تسبق یا لم تسبق، یہ اسلام کے غلبے اور جزیرۃ العرب میں پھیلنے کے لیے ایک نئے دروازے کا کھلنا تھا۔ یہ اسلام کے غلبے اور جزیرۃ العرب میں اس کے پھیلنے کے لیے ایک نئے دروازے کا کھلنا تھا،
بسرعۃ لم تسبق، ایسی تیزی کے ساتھ جو اس سے پہلے دیکھنے کو نہیں ملی، بسرعۃ لم تسبق، ایسی تیزی کے ساتھ جس تیزی کے ساتھ اس سے پہلے نہیں پھیلا تھا۔ تو بہترین تعبیر ہے بسرعۃ، لم تسبق بھی پڑھ سکتے ہیں اور لم تسبق بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ صلح حدیبیہ کا فائدہ گنوایا جا رہا ہے، فتح باب جدید، ایک نئے دروازے کا کھل جانا، وَكَانَ بَابًا إِلَى فَتْحِ مَكَّةِ وَدَعْوَةِ مُلُوكِ الْعَالَمِ، اور یہ صلح حدیبیہ فتح مکہ کے لیے ایک راستہ ہموار کرنا تھا، اور دنیا کے بادشاہوں کے لیے، دنیا کے بادشاہوں کو دعوت دینے کا ایک راستہ تھا، وَدَعْوَةٍ دعوتی ملوک العالم، اور دنیا کے بادشاہوں کو دعوت دینے کا ایک راستہ تھا، لقیصر و کسریٰ و مقوقس و امراء العرب، قیصر، کسریٰ، مقوقس اور دوسرے امراء عرب کے لیے۔ قیصر، کسریٰ اور مقوقس، ان سب کا تذکرہ آگے آ رہا ہے، وہیں پر بتلایا جائے گا کہ کون کہاں کا بادشاہ تھا۔ وصدق اللہ العظیم، اور اللہ رب العزت نے سچ فرمایا ہے، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو اور تمہارے لیے بری ہو اور اوپر آ چکا ہے، اور کسی چیز کو ناپسند کرو اور تمہارے حق میں بہتر ہو، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اسلام خالد بن الولید و عمرو بن العاص، خالد بن ولید اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کا اسلام لانا۔ وَكَانَ صُلْحُ الْحُدَيْبِيَّةِ فَتْحًا لِلْقُلُوبِ، صلح حدیبیہ یہ دلوں کو کھولنے والی تھی۔ فَدَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ خالد بن الولید، تو خالد بن ولید مسلمان ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے۔ الَّذِي كَانَ قَائِدًا لِفُرْسَانٍ لِقُرَيْشٍ وَبَطْلُ مَعَارِكَ عَظِيمَةٍ، وہ خالد جو قریشی شہسواروں کے کمانڈر تھے اور بڑے بڑے معرکوں، بڑی بڑی جنگوں کے ہیرو تھے۔ قائدن، کمانڈر تھے، فرسان فارس کی جمع، فرسان لقریش، قریش کے شہسواروں کے کمانڈر، وبطل معارک عظیمۃ، اور بڑی بڑی جنگوں کے ہیرو تھے، سورما تھے۔ بطل ابطال پہلے بھی گزرا ہے، ہیرو، سورما، بہادر۔ وقد سماہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیف اللہ، اور انہی کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ رکھا تھا۔ وَهُوَ الَّذِي أُبْلِيَ فِي اللَّهِ بَلَاءً حَسَنًا، اور یہ وہ ہے جنہیں اللہ کے خاطر بہت زیادہ آزمایا گیا، اللہ کی خاطر بہت آزمائش اور جنگوں کا سامنا کرنا پڑا۔ وَفَتِحَ عَلَى يَدِهِ الشَّامَ، وَفُتِحَ عَلَى يَدِهِ الشَّامُ، ان کے ہاتھ پر شام فتح ہوا، یا فتح اللہ علی یدہ الشام، اللہ نے انہی کے ہاتھ پر شام کو فتح فرمایا۔ ودخل عمرو بن العاص احد کبار القادة والعمراء وفاتح مصر من بعد، اور عمرو بن عاص بھی اسلام میں داخل ہوئے، جو بڑے کمانڈروں اور سرداروں میں سے ایک تھے۔ احد کبار القادة والعمراء، جو بڑے قائدین، بڑے لیڈروں اور امیروں میں سے ایک تھے، اور بعد میں چل کے وہ فاتح مصر بنے۔ وقد قدم للمدینہ بعد صلح الحدیبیہ، یہ دونوں صلح حدیبیہ کے بعد خود چل کر مدینہ آئے۔ فاسلما وحسن اسلامہما، یہ دونوں مسلمان ہوئے اور ان دونوں کا اسلام بہت خوب رہا، یعنی اسلام میں ان دونوں کے بڑے عظیم کارنامے ہیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بھی اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے بھی۔ ایک فاتح شام ہے اور تو دوسرے فاتح مصر ہیں، اور مرتدین کے خلاف جنگوں میں بھی دونوں کے عظیم کارنامے ہیں۔ وَآتَاهَا هَذَا الصُّلْحُ فُرْصَةَ الْاخْتِلَاطِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ، اور اس صلح نے مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان میل جول کا ایک موقع فراہم کیا، اختلاط کا، ایک دوسرے سے ملنے جلنے کا ایک
موقع فراہم کیا، اتاح یتیح اتاحتن فراہم کرنا دینا، فرصتن کی جمع فرص، اتاح فرصتن موقع فراہم کرنا، چانس دینا، اختلاط مل جل رکھنا۔ فاطلع المشرکون علی محاسن الاسلام وعلی اخلاق المسلمین، تو مشرکین اسلام کی خوبیوں اور مسلمانوں کے اخلاق پر مطلع ہوئے۔ محاسن خوبیاں، یہ حسن کی جمع ہے یا محسنہ کی جمع ہے؟ اچھائیاں، خوبیاں۔ فلم يمض على هذا الصلح عام كامل حتى دخل في الاسلام خلق كثير، اس صلح پر 1 سال پورا نہیں ہوا کہ اسلام میں ایک خلق کثیر داخل ہو گئی، لوگوں کی ایک بڑی جماعت اسلام میں داخل ہو گئی۔ تو صلح حدیبیہ جو بظاہر دب کر ہوئی تھی، لیکن اس کے اتنے بہترین نتائج سامنے آئے۔ اس سبق کے آخر میں مزاج شناس نبوت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کچھ کلمات پیش کر رہا ہوں جو صلح حدیبیہ کے فوائد اور نتائج پر مشتمل ہے، اور صلح حدیبیہ سے جو بہترین دروس اور اسباق ملتے ہیں، اور ہمارے لیے بھی جو مشعل راہ ہے، تو وہ بہترین ان کے کلمات اور ان کی عبارت آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کان ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ یقول، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، ما کان فتح اعظم فی الاسلام من فتح الحدیبیہ، اسلام میں فتح حدیبیہ سے بڑھ کر کوئی عظیم فتح نہیں ہے، حدیبیہ سے بڑھ کر کوئی فتح اسلام میں نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ النَّاسَ يَوْمَئِذٍ قَصُرَ رَأْيُهُمْ عَمَّا كَانَ بَيْنَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَرَبِّهِ، لیکن اس وقت لوگوں کی رائے قاصر ہو گئی اس کو سمجھنے سے جو اللہ اور اس کے رسول کے مابین تھا، جو اللہ اور اس کے رسول کی منشا اور مرضی تھی، اور ان کے مابین جو راز تھے ان کو سمجھنے سے لوگ اس وقت قاصر تھے۔ وَالْعِبَادُ يَعْجَلُونَ وَاللَّهُ لَا يَعْجَلُ كَعَجَلَةِ الْعِبَادِ حَتَّى تَبْلُغَ الْأُمُورُ مَا أَرَادَ، بندے جلدی مچاتے ہیں اور اللہ رب العزت جلدی نہیں کرتے بندوں کی طرح، یہاں تک کہ معاملات اس انتہا کو پہنچ جائیں، اس مقام کو پہنچ جائیں جو اللہ کا ارادہ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں جلدی نہیں ہے، جلد بازی نہیں، وہاں دیر ہو جاتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہوتی۔ تو بندے جلدی مچاتے ہیں، فوراً نتیجہ دیکھنا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ کی مرضی کچھ اور ہوتی ہے، دھیرے دھیرے بتدریج ہر کام ہوتا ہے۔ یہ بہترین سبق دیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہ وَالْعِبَادُ يَعْجَلُونَ وَاللَّهُ لَا يَعْجَلُ كَعَجَلَةِ الْعِبَادِ حَتَّى تَبْلُغَ الْأُمُورُ مَا أَرَادَ۔ آگے بہت قیمتی بات فرما رہے ہیں، لَقَدْ نَظَرْتُ إِلَى سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَائِمًا عِنْدَ النَّحْرِ يُقَرِّبُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ بَدَنَةً، میں نے سہیل بن عمر کو حجۃ الوداع میں دیکھا، وہ قربانی کی جگہ کھڑے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کے جانور پیش کر رہے ہیں۔ یہی سہیل بن عمر جو صلح حدیبیہ میں اتنے کٹر اسلام دشمن تھے، حجۃ الوداع کے موقع پر قربانی کی جگہ کھڑے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قربانی کے جانوروں کو پیش کر رہے ہیں۔ وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَنْحَرُهَا بِيَدِهِ، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے ہاتھ سے جانوروں کو قربان کر رہے ہیں۔ وَدَعَ الْحَلَّاقَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ، آپ علیہ السلام نے حلاق کو بلایا، انہوں نے آپ کے سر کا حلق کیا۔ فَأَنظُرُ إِلَى سُهَيْلٍ يَلْقُطُ مِنْ شَعْرِهِ وَأَرَاهُ يَضَعُهُ عَلَى عَيْنَيْهِ، میں سہیل کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ آپ کے بال زمین سے چن رہے ہیں، لقط یلقط، زمین سے چننا، ایک ایک کر کے اٹھانا، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ان بالوں کو اپنی آنکھوں پر رکھا۔ اللہ اکبر، یہی سہیل جو آج صلح حدیبیہ کے موقع پر اسلام دشمنی میں اڑے ہوئے تھے، فتح مکہ کے موقع پر آپ کے بالوں کو زمین سے اٹھا کر اپنی آنکھوں پر رکھ رہے ہیں۔ اور حضرت ابو بکر فرماتے ہیں وَأَذْكُرُ إِبَاءَهُ أَن يُقِرَّ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ بِأَن يُكْتَبَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اور مجھے یاد ہے
حدیبیہ کے دن ان کا اس بات سے انکار کرنا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جائے، وَإِبَاءَهُ أَن يُكْتَبَ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ، اور ان کا اس بات سے انکار کرنا کہ محمد الرسول اللہ لکھا جائے۔ آگے سیدنا ابو بکر فرماتے ہیں فَحَمِدْتُ اللَّهَ الَّذِي هَدَاهُ لِلْإِسْلَامِ، تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے جنہوں نے انہیں اسلام کی ہدایت دی۔ فَصَلَوَاتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَى نَبِيِّ الرَّحْمَةِ الَّذِي هَدَانَا بِهِ وَأَنْقَذَنَا بِهِ مِنَ الْهَلَكَةِ، تو اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں اس نبی رحمت پر جس کے ذریعے اللہ نے ہمیں ہدایت دی اور ہمیں ہلاکت سے بچایا۔ تو صلح حدیبیہ کا مطالعہ کرنا چاہیے، اس کے اندر ہمارے لیے بہت کچھ دروس و عبر ہے۔ یہاں پر بہت اختصار سے اس کو بیان کیا گیا ہے، اور یہاں اختصار ہی کا تقاضا تھا۔ جو مطول کتابیں ہیں سیرت کی، ان میں اس باب کو بہت غور سے اور بہت تفصیل سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.